حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب جامع الجوامع میں تحریر فرماتے ہیں، بغداد شریف میں ایک شخص عبد الجبار نامی سوداگر رہا کرتا تھا۔ جب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع آتا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دین آتا، تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد منعقد کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی تیاری کر رہے تھے کہ اس کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا۔ تو یہودی کی بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آج عبد الجبار کے گھر میں کون سی خوشی ہے اور کس چیز کی خوشی کی تیاری ہو رہی ہے؟ تو اس کا شوہر نے بتایا کہ آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یہودی کی بیوی محفل میلاد کی تصور ذہن میں لے کر کے سو جاتی ہے۔ جب محفل میلاد کی تصور لے کر کے سو جاتی ہے تو خواب میں کیا دیکھ رہی ہے کہ عبد الجبار کے گھر میں نور ہی نور ہے، عبد الجبار کا گھر نور سے بھر گیا ہے۔ ابھی کچھ لمحہ ہی گزرا تھا کہ ایک شخص ایک سواری پر سوار ہو کر، ایک بزرگ ایک سواری پر سوار ہو کر عبد الجبار کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، اور ان کے ارد گرد فرشتوں کی فوجیں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ جب یہ بزرگ سواری سے اتر کر عبد الجبار کے گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ پورا عبد الجبار کا گھر نور سے بھر گیا اور پورے گھر میں نور ہی نور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا دیکھ رہے ہیں کہ پورے گھر میں نور ہی نور ہے؟ تو وہ عورت کیا دیکھ رہی ہے؟ خواب میں دیکھ رہی ہے وہ یہودی عورت کہ عبد الجبار کے گھر میں نور ہی نور پھیل گیا ہے پورا گھر، اور ایسی نور کہ سورج کی روشنی بھی مانند پڑ جائے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ یہودیہ کہہ رہی ہے کہ جب وہ محفل میلاد ختم ہوئی اور محفل میلاد کے ختم ہو جانے کے بعد وہ سواری پر بیٹھ کر پھر ہمارے مکان کے قریب سے گزرے تو ان کے ہمراہیوں میں سے میں ایک شخص سے پوچھا کہ یہ سواری پر جو سوار ہو کر جا رہے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہی تو شمس الضحیٰ ہے، یہی تو ختم رسول ہے، یہی تو شمس الضحیٰ ہے، یہی تو بدر الدجا ہے، یہی تو نور الہدیٰ ہے، یہی سید قل ہے، یہی تو شافع محشر ہے، یہی تو سید قل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جب میں نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو سنا تو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے سر کو جھکا کر کے سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد میں رو کر کے عرض کی، اے رسول گرامی باوقار، میں اگرچہ غیر مذہب سے ہوں لیکن اے رسول باوقار مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور دامن اسلام میں مجھے داخل کر لیجئے، اپنے قدموں میں مجھے جگہ دے دیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ کو کلمہ پڑھایا اور دولت اسلام سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد اتنا وہ دیکھنے کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے۔ جو ہی آنکھ کھلی کیا دیکھ رہی ہے کہ وہ عید دیکھ رہی ہے کہ وہی
پوری جو خواب کی ان کے ذہن یعنی دماغ کے اندر ذہن کے اندر وہی گھوم رہا ہے، جتنے بھی وہ خواب میں دیکھ رہی ہے وہی تصورات ان کے ذہن میں ہے، اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال جہاں آرا ان کے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ یہودیہ عورت کیا کام کرتی ہے کہ سب سے پہلے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل کا اہتمام کر رہی ہے۔ جب شوہر نے دیکھا کہ تو اپنی بیوی سے پوچھا، اے بیوی تو کیا کام کر رہی ہے؟ کہا کہ میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک کو یعنی محفل پاک کا انعقاد کرنے جا رہی ہوں۔ تو اس کے شوہر یہودی شوہر نے کہا کہ واقعی بیوی تو سچ کہتی ہے کہ جس ٹائم تو خواب میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا رہے تھے تو میں بھی